یہ کوفہ کوئی پرانی بستی نہیں تھی، اس کی ابتدا 17 ہجری میں ہوئی، رسول کے بعد، کیونکہ یہ جگہ جو تھی، یہ کوفہ جہاں پہ یہ جگہ ہے، یہ جگہ بڑی موزوں تھی۔ یمن، فلسطین، خلیج فارس، ایران، یعنی کہ اسے شط العرب عرب کہا جاتا تھا۔ یہاں سے مختلف ملکوں کو رستے جاتے تھے۔ یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں پہ تمام ملکوں میں جہاں جہاں فوجیں بھیجی جا رہی تھی انہیں اچھی طریقے سے مانیٹر کیا جا سکتا تھا۔ جب پہلے خلیفہ کا دور تھا تو کیوں ایک نے مختلف ملکوں پہ فوجیں بھیج دی تھی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے۔ آل محمد نے لشکروں کے ساتھ علاقے فتح نہیں کیے، کردار کے ساتھ فتح کیے۔ کیونکہ تلوار بدن کو جھکاتی ہے، کردار نفس کو، دل کو تمہارے دامنے جھکا دیتا ہے۔ اب جب انہوں نے کوفہ کی تو سعد بن ابی وقاص جو تھا، اس نے 17 ہجری کو اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے 1,00,000 جھونپڑیاں عارضی طور پہ یہاں قائم کی تھی فوجی کیمپ بنانے کے لیے۔ یہ اپنی آرمی کی ایک چھاؤنی وہاں بنانا چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے میں بیٹھ جائیں تاکہ یہاں سے مختلف ملکوں کو فتح کرنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ یہ 17 ہجری کو اس کی بنیاد رکھی گئی۔ 1,00,000 جھونپڑیوں کے ساتھ اس کو آباد کیا گیا۔ بعد میں 2 طرح کی روایات ہیں، ایک یہ تھا کہ تیز بارش کی وجہ سے، ایک ہے کہ آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے وہ جھونپڑیاں جل گئی تو پھر وہاں پر پکے مکان بنا کے فوجیوں کو رہنے کی جگہ دی گئی۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات سننے میں آپ کو، دیکھنے میں، مطالعے میں ضرور ملے گی کہ جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں امن بڑی مشکل سے ہوتا ہے، کیونکہ کوئی تہذیب دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جتنا میں نے اپنی زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے تو مجھے نظریات پہ لڑائیاں کم نظر آئی ہیں، ذاتیات کی لڑائیاں زیادہ نظر آئی ہیں۔ اگر آپ آج بھی دیکھ لیں تو آج بھی آپ کو جو لڑائیاں نظر آئیں گی یہ نظریات کی نہیں ہے۔ آج آپ کو ایک گلی میں 2 مسجدیں اور ایک شہر میں اگر 6 امام بارگاہ نظر آئیں تو قطع نہ سمجھیے گا کہ وہ علی کو نہیں مانتے اور یہ علی کو مانتے ہیں۔ یہ سب کچھ ذاتیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو باہر صورت ہمیں ماننا پڑے گا۔ اب جہاں پر مختلف تہذیبوں کے لوگ آباد ہوں وہاں پر ہر وقت خطرہ رہتا ہے، وہاں پر امن بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ مختلف، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، کوئی فوجی کہیں سے، انہیں آباد کیا گیا۔ جو آباد ہوا اس نے دیکھا کہ اچھی رہنے کی جگہ ہے، اس نے اپنی فیملی کو بلا لیا، اپنے خاندان کو بلا لیا۔ مختلف جگہوں سے لوگوں نے نقل مکانی کرتے 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 اس شہر کو آباد کر لیا۔ جب اس شہر کو آباد کر لیا تو اب اس شہر پہ ایسے ایسے لوگ تھے کہ مثلا اگر آپ عرب میں مکہ میں چلے جائیں تو اس میں چند قبیلے تھے، مدینہ میں چند تھے، اس میں چند قبیلے نہیں تھے، اس میں عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے تھے۔ اب جب عرب کے تمام قبائل کے لوگ رہتے ہوں تو وہاں پر ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے کے مخالف اکسا لینا، ان کو ان کی حمایت میں لے کے آنا، یہ بڑا آسان کام تھا۔ اور ہو بھی وہ سارے کے جو لڑنا جانتے ہوں، یعنی کہ ہیں بھی سارے جنگجو، اور سارے ہی جنگجو وہاں پہ ہیں اور مختلف قبائل کے ہیں۔ اب جب تیسری خلافت کا دور میں نے کل آپ کے سامنے پڑھا تو اس میں شام کے حاکم کی اگلی نظر کوفے پہ چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں سارے علاقے کو میں زیادہ بڑی حاکمیت بنا لوں گا اگر کوفہ ہی میرا مرکز بن جائے۔ اب اس کی نظریں کوفہ پر جمی ہوئی تھی اور تیسری خلافت کے دور میں اس کے لیے رستہ ہموار کر دیا تھا کہ کوفے میں ایک انتہائی بد کردار شخص کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا۔ اسے اسلام کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں تھی، وہ کہتا تھا کہ بس مجھے
जितनी भी अयाशी मुहैया हो सके वो करो, जो जिसने करना है वो करो। अब अमीर अल मोमिनीन का जब दौर आता है तीसरी खिलाफत के बाद, अब अमीर अल मोमिनीन मदीना से निकल आते हैं, अपना तख्ते हुकूमत आर्जी तौर पे कूफे बनाते हैं, क्योंकि अमीर अल मोमिनीन शाम फतह करने आए थे। शाम में अमीर अल मोमिनीन ने 4 कासिद पहले भेजे थे कि क्योंकि अब मरकज में मेरी हुकूमत बन गई है और तूने हर दौर में मरकज की हुकूमत को मानना है, तो मेरी हुकूमत को भी मान। अब देखिएगा कितनी नाइंसाफी है कि इसने अली से पहले वाली हुकूमत को माना हुआ था। जो ही मिंबर पे अली आए, इसने कहा मैं अली की हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा। इसने मौला अली की हुकूमत को जब तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो मौला अमीर अल मोमिनीन कूफा आ गए। अब कूफा आने की दूसरी वजह बताऊं मैं आपको। मदीने के लोग अब लड़ नहीं सकते थे। इनके बुजुर्गों ने बदर लड़ी हुई थी, ओहद लड़ी हुई थी, खैबर खंदक ये इतनी जंगें लड़ चुके थे कि अब इनमें जंग लड़ने की हिम्मत खत्म हो चुकी थी। या और आसान करूं, मैं पाकिस्तान की मिसाल दूं, मुझे यहां के शहरों का इतना नहीं पता, मदीना इस्लामाबाद बन गया था। हाँ, वो सुकून से रहना चाहते थे, वो वीआईपी हो गए थे। यकीन कीजिए कि आप अरबों की तहजीब पढ़ के देखें, इनमें से मोहब्बत के साथ जंग करने वालों की तादाद कम होती थी। लालच, क्योंकि जंग इनका पेशा था। भाई जंग इनकी जॉब थी, ये लड़ते थे, माले गनीमत लूटते थे, घर ले आते थे। अब इन्होंने इतनी जंगें लड़ी और जितनी जंगें इस्लाम ने लड़ी वो सारी फतह हुई थी। अब इनके घर में इतना माले गनीमत था कि 5-5 लाख दिनार घर में बोरियों में रखे हुए थे। अब उस दौर में क्या खर्चे होते थे और क्या अखराजात होते थे, ना बैंकें होती थीं। अब जो भी था घर में रखना और अखराजात भी महदूद। अब इतना पैसा जब घर में पड़ा हो, अब उन्हें जरूरत नहीं थी अपने आप को मुशक्कत में डालने की। उन्होंने कहा बड़ी जंगें लड़ चुके हैं, अब हमें सुकून से रहने दिया जाए, अब हम एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। यही वजह है कि जंगे जमल में मदीना से मौला अली के साथ 1000 का लश्कर आया था और 12000 का लश्कर कूफे से अली लेके चले थे। 1000 और 12000 रेशो देखिए जरा, ये नहीं है कि 10 और 12 है, एक है और 12,000। 1000 मदीने से मौला अली की नुसरत के लिए आए, 12000 अफराद कूफे से आ गए। अब जो कूफे से चले थे, क्योंकि मैंने आपके सामने हल्की सी तहजीब पढ़ दी है कि ये सारे जंगजू थे ही सारे फौजी। अब फौजियों को जब अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत आ गई, जिसकी गवर्नमेंट होती है वो आर्मी को अपने फेवर में इस्तेमाल करता है। अब यहां कूफे में 3 तरह के तबके बन गए। एक वो जो अली के साथ जाते थे अली की मोहब्बत की वजह से। आप जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे ना, मामलात नहीं खुलेंगे। जो लोग जाते थे अली की मोहब्बत में, वो मुहिब्बाने अली कहलवाते थे। उन्हें कोई गर्ज नहीं होती थी कि जंग का नतीजा क्या निकलेगा। जरूर सारे रात मिलकर बुलंद आवाज से पड़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। माशाल्लाह जी, 2 दिन की गैर हाजिरी के बाद आज डॉक्टर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। मौला आपकी आमद कबूल फरमाए। मतवज्जे साहब, अब एक तबका मुहिब्बाने अली, एक वो जो अली के साथ बतौर अली को हाकम समझ के जाते थे। बात समझ में ना आए तो मैं बिल्कुल बरादराना तौर पे कहूंगा कि आप जहां बैठे वहीं से हाथ का इशारा कीजिएगा और कहिए इस बात को दोहराइएगा, मेरे जहन में बात नहीं गई। मैं कोशिश करूंगा उसको सलीस करके, जब तक आप मुतमिन ना हो उसके आगे ना बढ़ा। एक मोहब्बत अली में चल रहे थे, एक तबका वो था जिन्हें मोहब्बत नहीं थी, बतौर अली को हाकम। गवर्नमेंट अली की है, एग्जेक्टिव ऑर्डर है अली का, जाना पड़ेगा भाई। अब अली को हाकम समझ के जा रहे थे। तीसरा तबका, ना हुकूमत की वजह से, ना मोहब्बत की वजह से, दौलत की वजह से।
کوفہ 3 طبقوں میں تقسیم ہو گیا. مولا امیر المومنین جب پہلی جنگ کرنے کے لیے گئے، اب جو محبان علی تھے وہ اول دستے میں لڑ رہے تھے، اور علی جنگ کی حکمت عملی بھی ایسے بناتے تھے کہ امیر المومنین ہمیشہ اول دستے میں اپنے محبت کرنے والوں کو رکھتے تھے، جن پہ یقین تھا کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑنے. یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین کوفے کے اب 12,000 کا جس کا لشکر ہو تو وہ تو چاہتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہمارا ہو، زیادہ تعداد ہماری. اللہ نے فرمایا نہیں، بے شک تم 12,000 ہو، کمانڈر میرا مال کے استر ہی ہوگا. مال کے استر صفے اس انداز سے بناتے تھے، محبتوں کے لحاظ سے. اور مولا امیر المومنین کے ارد گرد جو پہرا ہوتا تھا وہ صرف علی کے بیٹوں کا ہوتا تھا. یہ جنگی حکمت عملی تھی. اب انہوں نے جمل کی جنگ تینوں طبقوں نے لڑی. پہلے طبقے نے محبت سے، محبت کرنے والوں میں بہت سے افراد شہید ہو گئے، ہونے تھے کیونکہ اول دستہ وہ تھا، سب سے آگے لڑنے والے وہ تھے، تو شہادتیں انہی کی ہونی تھی نا، جو اگلی صفوں میں لڑ رہے ہیں، جو اگلے مورچوں پہ لڑ رہے ہیں. ان میں سے اکثریت کی شہادت ہو گئی. جو پیچھے طبقہ تھا جو بطور حاکم علی کو مان کے آیا تھا، ان کی نظر نتیجے پہ ہوتی تھی کہ جنگ کا اینڈ کیا ہوتا ہے. اگر معذلت علی جنگ ہار جاتا ہے تو ہم تو فوجی ہیں نا، ہم نے تو حکومت ہی کو ماننا ہے. ان میں سے اکثر لوگ مولا علی کی چوتھی خلافت کے قائل تھے. وہ کہتے تھے کہ وہ جو 3 ہیں ہم ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، اب تو آ گیا ہم تیرے ساتھ، اور اگر تجھے کوئی ہرا کے تیری جگہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ. اب یہ ایک